بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انسانی آباد کاری سے لے کر اس کے انتہا تک کچھ حقائق ایسے ہیں جن سے انکار نہ تو ممکن ہے اور نہ آج تک کسی نے کیا ہے۔ ایک موت جس کے اٹل ہونے میں اور حقیقت ہونے میں تاریخ انسانی میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ دوسرا، اس بات میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ دنیا میں جو انسان ہے اور یہ دنیا کا جو نظام ہے ایک دن اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اب اختتام کے بعد کیا ہوگا اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا آغاز کس طرح ہوا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور کیا ہے، لیکن اختتام ہوگا، اس اختتام کے ہونے میں کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ اب اپنے اپنے اصطلاحات ہیں، سائنسدانوں کے نزدیک اس کے اسباب الگ ہو سکتے ہیں، اختتام کے فلاسفہ کے نزدیک الگ ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پر لگا ہوا ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا اختتام یقینی ہوگا اور بہت ہولناک ہوگا اور بہت بھیانک ہوگا، اور یہ نظام اپنے اختتام کو پہنچے گا اور اس کا نام ہے قیامت۔ قرآن کی بے شمار آیاتوں میں اور بے شمار احادیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سخت ترین وقت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اسلامی نقطۂ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ کچھ علامات بتائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں چند علامات بتا دیے۔ تو علامات تین قسم کے ہیں۔ ایک تو جب سے دنیا پیدا ہوئی اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ یہ اپنے زوال اور قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ نظام، وہ بھی علامتیں ہیں۔ ایک علامتیں، دوسرا قسم جو ہے وہ درمیانی عرصے میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبی علیہ السلام نے جن علامتوں کی نشاندہی کی ہے وہ علامتیں ہیں۔ اور تیسری علامتیں وہ ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اس سے پہلے جو درمیانی جو علامتیں ہیں وہ بے شمار علامتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی ہے، جن میں بے شمار جو علامتیں تھیں وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ آج ہم ایک علامے کے بارے میں ذکر کریں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے۔ فرمایا علم کو ایسے نکال کے نہیں لے جائیں گے، بلکہ
علم کو اٹھانے کا مطلب ہے علماء کو اٹھا لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی سکہ سمجھدار فقہ مجتہد دین کو سمجھنے والا، قرآن حدیث کو سمجھنے والا، فقہ کو سمجھنے والا عالم باقی نہیں رہے گا۔ تو لوگ جاہل مقتداؤں کے پیچھے بھاگیں گے اور ان کے کا اقتداء کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ ان جاہل قسم کے مولویوں، جاہل قسم کے پیروں، جاہل قسم کے سیاسی لیڈروں سے مسائل پوچھیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے، فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے وہ بھی گمراہ، ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے کہ سال بسال، وقتاً فوقتاً علم دین کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں بے تحاشا کمی آئی۔ جو ہی ہم قیامت کی طرف بڑھتے ہیں، اس ہلاکت خیز وقت کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہی ہمارے علمی حلقوں میں اضمحلال اور کمزوری نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ بہت اچھے اچھے علماء بھی نکلتے ہیں بھی، لیکن دن بدن اس چیز میں کمزوری آتی جا رہی ہے۔ تو جو اقتداء ہوگا اور جو مسائل پوچھے جائیں گے وہ برائے نام مولویوں سے پوچھے جائیں گے۔ نام تو مولویوں کا ہوگا، علماء کا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ علماء ہوں گے نہیں۔ جب ایسا وقت آئے تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس طرح کے بہترین ویڈیوز کے لیے اور اچھی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔